میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہمارے سفر کی منزل ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک ضلع اور دل فریب شہر ایبٹ آباد کی۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے ایبٹ آباد کے دلچسپ حقائق اور سیاحتی مقامات کے بارے میں جو یقیناً آپ کو پسند بھی آئیں گے، اور آپ ان سیاحتی مقامات کی سیر و تفریح کا پروگرام بھی ضرور بنائیں گے۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اگر ایبٹ آباد کو پاکستان کی جنت کا دروازہ کہا جائے تو یہ ایک سچ بات ہوگی، کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں سے پاکستان کے جنت نظیر علاقے شمالی علاقہ جات کا آغاز ہوتا ہے۔ ایبٹ آباد اپنی منفرد خوبصورتی اور دل فریب نظاروں کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ ایبٹ آباد مشرقی خیبر پختونخوا کے علاقے ہزارہ کا ایک خوبصورت شہر اور ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایبٹ آباد پشاور کے مشرقی جانب 150 کلومیٹر اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے شمال میں 120 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ایبٹ آباد سطح سمندر سے 4134 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور کشمیر کی حسین و جمیل وادی ایبٹ آباد کے مشرقی جانب واقع ہے۔ ایبٹ آباد تحصیل ایبٹ آباد اور تحصیل حویلیاں پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ 1967 مربع کلومیٹر ہے۔ 2019 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق ایبٹ آباد شہر کی آبادی 2,18,490 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس ضلع کی آبادی تقریباً 13 لاکھ کے قریب شمار کی جاتی ہے۔ ایبٹ آباد 2 مئی 2011 کو اس وقت بھی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا جب اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایبٹ آباد میں موجود اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ میں گھس کر اسے ہلاک کر دیا ہے، اور بعد میں فروری 2012 میں پاکستانی حکام نے اس کمپاؤنڈ کو گرا دیا تھا۔ لیکن آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ایبٹ آباد میں اتنے ملٹری پوائنٹس ہونے کے باوجود امریکی کمانڈوز پاکستانی حدود میں کیسے داخل ہوئے تھے۔ تقریباً پورے کا پورا ایبٹ آباد چاروں اطراف سے ساربان کی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان پہاڑیوں سے مقامی لوگ اور دیگر علاقوں سے آنے والے سیاح پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے یہ مقام گرمیوں اور سردیوں میں اپنے دل فریب موسم کی بدولت سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ شہر کے مغربی جانب واقع تربیلا ڈیم ایبٹ آباد کی انفرادیت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اگر ایبٹ آباد کے قریبی بڑے شہروں کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں ضلع مانسہرہ، مشرق کی جانب مظفر آباد، مغربی جانب ہری پور اور جنوب کی جانب دارالحکومت اسلام آباد واقع ہے۔ ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی کہلاتا ہے۔ شہر کا کمشنر اور آئی جی اسی شہر میں رہائش رکھتے ہیں۔ ایبٹ آباد مختلف ٹاؤنز، کالونیز اور مقامی علاقہ جات میں تقسیم ہے۔ ایبٹ آباد کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ یہ شہر اپنے سرسبز اور سایہ دار باغات، چرچ بیلز اور پرانے کینٹ میں کھلی سڑکوں کی بدولت برطانوی راج کی یاد دلاتا ہے۔ یہ شہر برطانوی راج سے لے کر اب تک ہزاروں سیاحوں کی کشش کا باعث اس لیے بھی بنا ہے کہ یہ ایک ایسی گزرگاہ کے سنگم پر واقع ہے جس راہ گزر سے نتھیا گلی، ایوبیہ اور ناران کی راہیں کھلتی ہیں۔ دیگر پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی طرح ایبٹ آباد کے لوگوں کا روزگار بھی سیاحت سے جڑا ہوا ہے۔ ایبٹ آباد ایک جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اسی پوائنٹ سے آپ ہنزا، گلگت، سکردو، انڈس کوہستان، سوات، دیر، چترال، ناران، سیف الملوک، شوگران، بابو سرٹاپ، نیلم، لیپا اور وادی جیلم کی طرف آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے موسم اور پرامن شہرت نے بے شمار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں کام کرنے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کو ترجیح دی ہے۔ 2005 میں آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے بعد بہت سے لوگوں نے ایبٹ آباد میں ہجرت کر کے رہائش اختیار کی، اور اسی طرح 2009 میں وزیرستان میں طالبان کے خلاف ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں بھی سینکڑوں لوگوں نے اس علاقے کا رخ کیا۔
एबट आबाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कॉल की वजह से मुल्क भर में बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल शहर है। इस एकेडमी में 3 ट्रेनिंग बटालियन और 12 कंपनियां मौजूद हैं और इसके अलावा दुनिया के दीगर 34 ममालिक से आए हुए 2000 के करीब लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इस एकेडमी की बुनियाद क़याम पाकिस्तान के दिन ही रखी गई। इस एकेडमी का मोटो भी अपनी मिसाल आप है, यानी मैन एट देयर बेस्ट है। एबट आबाद पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट और पाकिस्तानी आर्मी कॉर्प्स का मरकज़ भी है। मंडियां एबट आबाद का शुमाली हिस्सा है जिसकी आबादी तकरीबन 1,10,000 के करीब है। ये इलाका एबट आबाद का बिजनेस हब भी कहलाता है क्योंकि ज़्यादातर कारोबारी मार्केट्स और बिजनेस पॉइंट्स इसी इलाके में मौजूद हैं। ज़्यादातर मशहूर और बड़े स्कूल और कॉलेजेस भी मंडियां में मौजूद हैं, जिनमें ब्रोक मोंटेसरी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आर्मी बर्नहाल, UET शामिल हैं, जबकि दीगर बड़े तालीमी इदारों में अयूब मेडिकल कॉलेज, फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सरे फहरिस्त हैं। एबट आबाद में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपनी खिदमात बखूबी सर अंजाम दे रहा है। केबल नेट हज़ारा इस खित्ते का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क है। K2 इस इलाके का हिंदको ज़ुबान का सबसे मशहूर चैनल है। अगर एबट आबाद के मौसम की बात की जाए तो बहार और ख़िज़ां के दौरान यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार और दिल की तारों को छू लेने वाला होता है। जून और जुलाई के दिनों में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 38 सेल्सियस तक होता है और सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर -5 तक गिर जाता है। एबट आबाद में दिसंबर और जनवरी के महीनों में बाज़ औक़ात बर्फ़ अपनी सफ़ेद चादर से इस इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है और मानसून का सीज़न जुलाई से सितंबर तक अपने जलवे दिखाता रहता है और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। गर्मियों के दिनों में जब पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच जाता है तो सैकड़ों सियाह इस इलाके का रुख करते हैं। एबट आबाद के करीब वाक़ पाकिस्तान की मशहूर शाहराह कराकरम हसन अब्दाल से शुरू होकर एबट आबाद के शुमाल से होती हुई खंजराब तक पहुंचती है। शाहराह कराकरम बज़ाते खुद एक मकबूल और मशहूर सियाती मकाम की हैसियत रखती है और ये शाहराह दुनिया के अजूबों में भी शामिल है। शहर के कुर्ब में 50 एकड़ पर तामीर होने वाला पार्क अपनी मिसाल आप है, जिस पर तकरीबन 19 मिलियन यूरो की रकम खर्च की जाएगी। इस पार्क के अंदर चिड़ियाघर, रेस्टोरेंट और मसनूई आबशारें अपने दिल फरेब नज़ारे दिखाने को बेताब हैं। एबट आबाद और इसके गिरदो नवाह में बहुत से तफरीही मकामात मौजूद हैं, जिनमें अलियासी मस्जिद एक कदीम तरीन मस्जिद है। इस मस्जिद की वजह शोहरत इसमें बहने वाला मीठे पानी का चश्मा है, जो करीबी पहाड़ों से बहता हुआ यहाँ आता है। शिमला की पहाड़ियाँ भी इस शहर के मकबूल और हसीन तरीन मकामात में शामिल हैं। आप इन पहाड़ियों के बुलंद तरीन मकाम पर खड़े होकर पूरे शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। टाउनशिप एरिया भी अपनी चेयर लिफ्ट की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है। एबट आबाद की हरनोई झील अपने शफाफ और चिलमिलाते पानी की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। इस झील पर दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने की गर्ज से आते हैं। 19वीं सदी में कैंप किए जाने वाला लेडी गार्डन के अंदर कसीर अक़साम के फूल, बच्चों के लिए झूले और खानों के स्टॉल मौजूद हैं। ठंडियानी इस इलाके का एक ऐसा मकाम है जहां आप बादलों से बातें करने की बात को सच साबित कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक इंतहाई बुलंद और हसीन तरीन मकाम है जहां पर आप घोड़सवारी से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। एबट आबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ वादी हरीपुर एक ऐसा हसीन व जमील तफरीही मकाम है जिसकी खूबसूरती आपकी ज़िंदगी के अनमोल लम्हात में इजाफे का सबब बन सकते हैं, जबकि दीगर तफरीही मकामात में अयूबिया नेशनल पार्क, बारा गली, डोंगा गली, नथिया गली और कोकमंग शामिल हैं। अगर आप एबट आबाद के कुर्बो जवार में रात गुजारना पसंद करें तो यहाँ पर आला म्यार के रेस्टोरेंट और होटल्स मौजूद हैं, जिनमें सारबान होटल, PC होटल, पाइन इन गेस्ट हाउस, स्नोलैंड गेस्ट हाउस और दी गुरु एंड स्पा काबिल ज़िक्र हैं। अगर एबट आबाद के खानों की बात की जाए तो यहाँ के चपली कबाब का नाम सबसे पहले आता है। इस शहर के चपली कबाब न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शोहरत रखते हैं।
اگر آپ ایبٹ آباد میں جائیں اور یہاں کے چپلی کباب نہ کھائیں تو سمجھیں کہ آپ کی یاترا نامکمل ہے۔ اگر ایبٹ آباد کے کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ایبٹ آباد فالکن یہاں کی مقامی پروفیشنل کرکٹ ٹیم ہے جو نیشنل 2020 اور لسٹ اے کے ٹورنامنٹس میں حصہ لیتی ہے۔ ایبٹ آباد کے مشہور سپورٹس گراؤنڈز میں ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم، ایبٹ آباد ہاکی اسٹیڈیم، جلال بابا کرکٹ اسٹیڈیم، اباسین مارشل اینڈ کراٹے سینٹر، جان شیر خان اسکویش کمپلیکس اور کاکول اسٹیڈیم قابل ذکر ہیں۔ ایبٹ آباد میں آنے جانے کے لیے ٹیکسیاں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ٹیکسیاں ایبٹ آباد کے قریبی علاقوں میں سفر کرنے کے لیے بہترین سواری ہیں۔ ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے سفری سہولیات کے لیے ڈائیو ایکسپریس، نیازی ایکسپریس، دی نیکٹو اور سکائی ویز کی اعلیٰ معیار کی بس سروسز موجود ہیں۔ ایبٹ آباد میں ریلوے کا نظام موجود نہیں ہے۔ اس شہر کا سب سے قریبی ریلوے اسٹیشن حویلیہ میں ہے، جو شمالی علاقہ جات کے لوگوں کے لیے آخری ریلوے اسٹیشن ہے۔ دوستو، یہ تھی ایبٹ آباد کے بارے میں ایک خوبصورت سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے بہت سے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے مکمل انفارمیشن نہیں دی، تو میں اپنے معزز دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تمام معلومات شیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے رہ جانے والی معلومات پر معذرت خواہ ہوں۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دوسری دلچسپ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔